بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اشعار عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہیں۔ دراصل یہ اشعار انہوں نے خود اپنی کئی کتابوں میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ میرے اشعار جتنے بھی ہیں وہ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے پہلے شیخ تھے، اور ان کے دوسرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابراء الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ جو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، ان کی فیض صحبت کا نتیجہ ہے۔ اشعار اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتے ہیں، لیکن وہ اشعار کہ جو عارفانہ ہوں، کہ جس میں اللہ کے عشق اور اللہ کی محبت یا اس کی تعلیم اور ترغیب دی گئی ہو، وہ واقعی انسان کے دل پہ اثر کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشعر حکمہ، کہ بعض اشعار میں اس میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشعار کہنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار صحابہ سے بعض مرتبہ اشعار سنا تو کرتے تھے، اور وہ اشعار بھی وہ ہوتے تھے جس میں بطور خاص اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی تھی، اللہ کی حمد بیان کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشعار کہنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر اشعار عارفانہ ہو، جس میں اللہ کی معرفت کا درس دیا گیا ہو، تو وہ انسان کی زندگی کو بسا اوقات بدل بھی دیتے ہیں۔ اور تجربہ بھی اس بات پر مشاہد ہے کہ بسا اوقات انسان ایک بات جو نثر میں کہتا ہے، یعنی باتوں میں کہتا ہے، اور وہی بات اگر شعر میں کہی جائے تو اس میں دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے، اور وہ جو شعر میں کہی جانے والی بات ہے وہ انسان کی زندگی پہ زیادہ اثر چھوڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت میں آپ کے سامنے توحید کے بارے میں چند کلمات بولوں، 2-4 منٹ تقریر کر دوں توحید پر، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، تو اس شعر میں وہ سب کچھ بیان کر دیا ہے علامہ اقبال نے، کہ جس کو بیان کرنے کے لیے کئی گھنٹے چاہیے۔ ایک شعر میں وہ بیان کر دی وہ کیفیت۔ اس لیے اشعار جو ہے وہ انسان کے دل پہ بسا اوقات بہت اثر چھوڑتے ہیں۔ اس لیے یہ پورا ایک حضرت کے بڑے اشعار ہیں اس تعلق سے، اور حضرت کے خلفاء جہاں جہاں بھی ہیں باقاعدگی سے ان اشعار کو پڑھ کر کے اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ تو اپنا بھی ایک ذوق ہے، اپنے یہاں بھی اس کا معمول ہے، جب اپنی مجلس ہوتی ہے تو وہاں پر بھی اس کا اشعار پڑھے جاتے ہیں، الحمدللہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے ذرا دیکھو تو فیض خانقاہی۔ اس سلسلے میں پہلا شعر ہے مچا دے گی وہ باہی میں تباہی، نہ کر اے دوست ہرگز بد نگاہی۔ انسان کے اندر جو خواہشات کو ابھارنے والی صفت ہے نا، اس کو باہ کہتے ہیں۔ اسی لیے وہ ایک اردو میں لفظ بولتے ہیں قوت باہ، مردانگی کی، مرد کی جو مردانگی ہوتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قوت باہ۔ تو وہ جو انسان کو خواہشات پر ابھارتی ہے اس کو قوت باہ کہتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں مچا دے گی وہ باہی میں تباہی، یعنی وہ انسان کی جو نفسانی خواہشات ہے اس میں تباہی مچا دے گی۔ کیا چیز؟ نہ کر اے دوست ہرگز بد نگاہی، کہ بد نگاہی جب ہوگی تو یہی سبب بنتی ہے، یہی محرک ہوتی ہے خواہشات کو ابھارنے کی۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں بد نگاہی کا تذکرہ ہے نا، جہاں پر تو قرآن کریم میں وہاں پر آنکھوں کو نیچے کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ یہ پہلا انٹری گیٹ ہے۔ یہاں سے جو شروعات ہوتی ہے وہ باقی بعد کے مراحل ہیں، کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے، تو شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے سے ہی اگر اس پہ روک لگ جائے، انسان اسی کو کنٹرول میں کر لے، تو پھر انسان کی جو وہ خواہشات ابھارنے والی صفت ہے وہ مغلوب ہو جائے گی۔ دوسرا شعر ہے چٹائی پر ملے گا تخت شاہی، چٹائی پر ملے گا تخت شاہی، اگر حاصل کرو عشق الہی۔ جتنے بھی اللہ والے عارفین گزرے ہیں یا آج بھی موجود جو ہمارے اکابرین ہیں، چلیے آج تو پھر یہ ہے کہ اسباب ہیں، وسائل ہیں، آرام دہ گھر، آرام دہ گاڑیاں، تھوڑا پیچھے چلے جائیں۔ حکیم اختر صاحب کی زندگی کے مرتبہ حالات پڑھ رہا تھا، تو وہ اپنی جب یہاں، اب تو وہاں چلے گئے تھے بعد میں پڑوس کے ملک میں، جب تک یہاں تھے وہ تو ان کا اصل وطن جو ہے نا، ملک، ضلع ان کا پرتاپ گڑھ، ضلع یوپی میں پرتاپ گڑھ کے رہنے والے۔ تو فرمایا کرتے تھے نا کہ میں اللہ کو پانے کے لیے کبھی کبھی نا تنہائی میں کسی نہر کے کنارے جا کر کے ایسے زور زور سے چلایا کرتا تھا، اور یہ کہا کرتا تھا اللہ تو مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ میں تنہائی میں ایسا زور زور سے بولا کرتا تھا۔ وہ اس وقت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ کیفیت مجھے آج بھی میرے کانوں میں، میرے دماغ میں مستحضر ہے کہ میں کس طرح اپنے اللہ کو پانے کے لیے
استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو چٹائی پر ملے گا تخت شاہی، اگر حاصل کرو عشق الہی۔ غضب سے تو اگر مغلوب ہوگا، غضب سے تو اگر مغلوب ہوگا، بکے گی پھر زباں واہی تباہی۔ اس میں غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کو جب غصہ آئے نا تو شریعت میں اس کے احکامات موجود ہیں کہ غصہ آنے پہ کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غصہ آنا بذات خود بری چیز نہیں ہے، اور مرد کو غصہ آنا بھی چاہیے، خاص کر کے وہ چیزیں یا وہ ان چیزوں پر، ان مواقع پر جہاں شریعت کے خلاف کچھ ہو رہا ہو۔ لیکن شریعت نے ہمیں اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ غصے کو یا تو کنٹرول کرنا ہے، اگر اس کو نافذ بھی کرنا ہے تو کس انداز سے کرنا ہے۔ لیکن عامتاً ہوتا کیا ہے کہ غصہ آیا اور غصے میں آپ اپنے قابو سے باہر ہوئے تو بسا اوقات وہ غصہ قتل و قتال تک لے جاتا ہے۔ جیسے بہت سی مرتبہ لوگ غصے میں آ کے کسی کو پتھر مار دیا، کسی پہ تلوار چلا دی، گولی مار دی، غصے میں ہوتا ہے سب کچھ۔ تو پر وہ تھوڑی دیر کا غصہ ہے، اس کا آپ نے استعمال صحیح نہیں کیا تو اس کی وجہ سے اتنی بڑی سزا بھگتنی پڑی۔ اور یہ زبان سے بسا اوقات انسان گالیاں نکالتا ہے، دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو غصہ آیا تو غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعلق سے فرمایا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے، لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے، انما لیس الشدید بالسرعہ، وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک عندہ الغضب۔ اس طرح کے الفاظ ہیں، کچھ غالباً ذہن پہ تھوڑا نکل رہے ہیں کہ پہلوان وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو اس کو اپنے آپ پر وہ کنٹرول کرے۔ تو یہ ہے کہ غصے میں انسان واہی تباہی، دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ غضب سے تو اگر مغلوب ہوگا، بکے گی پھر زباں واہی تباہی۔ حسینوں سے اگر ملنا نہ چھوڑا، حسینوں سے اگر ملنا نہ چھوڑا، نہیں پہنچے گا دربار الہی۔ ہم سب کی، ہر مومن کی تمنا ہونی بھی چاہیے، اللہ کرے کہ ہماری ہو، ہر مومن کی تمنا ہونی چاہیے کہ ہم جیتے جی اپنے اللہ کو پالیں۔ اسی لیے عارفین کہا کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو سب نے اللہ کے پاس پہنچ ہی جانا ہے، تو کامل وہ بندہ ہے جو جیتے جی اپنے اللہ کو پالے۔ تو ہر مومن کا یہ مطمع نظر ہونا چاہیے کہ میں جیتے جی اپنے اللہ کو پالوں، میں جیتے جی اللہ کا قرب حاصل کر لوں، اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ اس کے لیے اور بہت ساری وجوہات اور اسباب ہیں، لیکن ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اگر غلط اور حرام تعلقات میں مبتلا ہو تو یہ انسان کے لیے وہ کسی بھی صورت میں وہ ایک قدم بھی آگے اللہ کی محبت میں نہیں بڑھا سکتا۔ تو اس کے لیے بنیاد ہے، حسینوں سے اگر ملنا نہ چھوڑا، نہیں پہنچے گا دربار الہی۔ حضرت فرماتے ہیں وہی پہنچا ہے دربار خدا میں، وہی پہنچا ہے دربار خدا میں، ملی ہے جس کو آہ سحر گاہی، ہے نا۔ اور پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ علیہ نے شاید کہیں لکھا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اولیاء، اللہ کی طرف سے جو ولایت تقسیم ہوتی ہے نا، تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ وہ ملتی ہی آہ سحرگاہی کی بدولت، اور ملتی ہی سحرگاہی میں ہے، یعنی وہ ملتی ہی علی الصباح، سحری کے وقت میں ہے۔ تو جس کو بھی یہ مقام چاہیے اس کے لیے اور بہت ساری محنتیں ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جب ولایت تقسیم ہوتی ہے تو ذوق کی بات ہے، ضروری نہیں ہے، کوئی شرعی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے، لیکن یقیناً اس پہ تو شک نہیں ہے کہ وہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ تو جس کو وہ وقت، وہ گھڑیاں اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں میسر ہو جائیں، اور وہ شریعت کے باقی تمام ضوابط اور قواعد کا پابند ہو، بہت ممکن ہے کہ وہ اس وقت اللہ کی طرف سے ولایت کا درجہ حاصل کر لے۔ جس کو کہا وہی پہنچا ہے دربار خدا میں، ملی ہے جس کو آہ سحر گاہی۔ ہوئے ہیں رند کتنے اولیاء بھی، ذرا دیکھو تو فیض خانقاہی۔ رند جو ہے نا، اس کی بہت ساری تشریحات کی جاتی ہیں، بے دین، ملحد، منکر، غیر متشرع، شریعت کا پابند جو آدمی نہ ہو، ان تمام کو ملحد، یہ منکر یہ کہہ سکتے ہیں، رند۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہوئے ہیں رند کتنے اولیاء بھی، بہت سارے ایسے لوگ جو غیر متشرع تھے، شریعت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا، بہت سارے کتنے ایسے جو اللہ کے منکر تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی اللہ والے کی صحبت سے، خانقاہوں کی صحبت سے ان کو اولیاء تک کا درجہ دیا ہے۔ یہ خانقاہوں کے فیض ہے، اور اللہ کے کرم سے ایسی ہزاروں مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ یہ خانقاہ کے فیض سے، اللہ والوں کی صحبت سے ایسے دسیوں سینکڑوں لوگ موجود ہیں، اپنے زمانے کے بڑے فاسق فاجر ہو کر کے اولیاء کے مقام تک پہنچے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کھلا کیا راز سلطان بلخ پر، کھلا کیا راز سلطان بلخ پر، فقیری لی ہے دے کر تاج شاہی۔ یہ سلطان بلخ سے مراد ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ۔ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کسی زمانے میں بادشاہ تھے، اور بعضوں نے کہا کہ بادشاہ زادے تھے،
جو بھی ہوں، بادشاہ ہو یا بادشاہ زادے ہوں. اب جو بادشاہ ہوں تو کیسی زندگی رہی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے بادشاہت سے ان کے بہت سارے واقعات ہیں کہ ہوا کیا تھا. تو ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے کام کاج میں مصروف تھے، وزراء ساتھ بیٹھے تھے اور شاہی محل میں بیٹھ کر کے اپنے کام کاج کو انجام دے رہے تھے. تو وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کے کسی تعلق سے کچھ سوال کرتا ہے. تو حضرت انہوں نے آگے سے ڈانٹ دیا اور بہت سختی سے ڈانٹا. تو کہا اپنے کسی کام کا مطالبہ کیا تو اس پر وہ کہنے لگے اس وقت ہم اپنے تجھے جو ہے یہاں کی بادشاہ کے محل کی یہاں کے آداب کی رعایت کا پتہ نہیں کہ تو آ کر کے سیدھا یہ سوال کر رہا ہے اور یہ اور وہ. تو بہرحال زندگیاں بدلنی تھی اللہ کی طرف سے. تو اس نے آگے سے کہا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو کہا کہ میرا محل ہے، میں بادشاہ ہوں. کہا کہ اس سے پہلے کس کا تھا؟ کہا کہ اس کا تھا. اس سے پہلے کس کا تھا؟ تو کہا کہ اس کا مطلب یہی ہوا نا. بعض واقعات میں لکھا ہے کہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے رات کو یہاں رہنے کی اجازت دی جائے. میں سوچ رہا ہوں کہ یہ مسافر خانہ ہے تو میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. تو جب اس نے یہ کہا نا کہ تم سے پہلے کون تھا، کہ فلاں تم سے پہلے کون، تو پھر اس کا مطلب یہ مسافر خانہ ہی تو ہوا. تو یہ سننا تھا کہ ایسی بات ان کے دل پہ کہ وہ جو بادشاہ اور محلات کو سارا کچھ چھوڑ کر کے پھر فقر و فاقہ کی زندگی، فقیری کی زندگی گزاری. تو پھر ابراہیم ابن ادھم بنے رحمۃ اللہ علیہ. اگر وہ بادشاہ اس وقت اسی طرح مر گئے ہوتے تو کون جانتا کہ یہ کون شاہ بلخ کون تھے، کون جانتا کہ ابراہیم ابن ادھم کون تھے. لیکن اللہ کے لیے سارا کچھ کیا اور اپنی بادشاہت تک کو اللہ کے لیے قربان کیا. تو ہمیشہ کے لیے ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نام زندہ کر گئے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے، کھلا کیا راز سلطان بلخ پر، فقیری لی ہے دے کر تاج شاہی. غذا اس نفس سرکش کی تو کم کر، نہ کھا ہر روز ظالم مرغ و ماہی. انسان کے نفس کو نا، جو انسان کو خواہشات پر اور انسان کو معاصی پر ابھارنے والی چیز انسان کا نفس ہے. تو اسی لیے نا روزوں میں یہ خاصیت ہے کہ انسان جتنے روزے رکھتا ہے، اسی لیے وہ جس کو حدیث میں آتا ہے نا کہ جو آدمی تم میں سے نکاح نہ کر سکے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. کہ انسان روزہ رکھنے کی وجہ سے نا خواہشات اس کی کمزور پڑتی ہیں. اور ہر دن انسان مرغ مسلم اور اس طرح کی چیزیں کھاتا رہے گا تو نفس اس سے پروان چڑھتا ہے. تو پھر وہی نفس انسان کو خواہشات پر ابھارتا ہے. تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حضرت، غذا اس نفس سرکش کی تو کم کر، نہ کھا ہر روز ظالم مرغ ماہی. جو اہل دل کی صحبت میں رہے گا، جو اہل دل کی صحبت میں رہے گا وہی پائے گا بس عشق الہی. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ہر چیز اپنی جگہ اور مقام سے ملتی ہے. کہ جن لوگوں کے قلوب میں اللہ کی محبت ہوگی، جو اللہ کے عارفین ہیں، تو ظاہر سی بات ہے عارف اگر کوئی بننا چاہے گا تو وہ کسی ایسے سے ہی بن سکے گا جو خود پہلے سے عارف ہو، ہے نا. جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ جس لائن سے آپ ہیں، تو ظاہر سی بات آپ جب ڈاکٹر بنے، اللہ آپ کی اقبال میں مزید بلندیاں عطا کرے، تو آپ کسی کی صحبت میں رہ کے ڈاکٹر بنے اور پھر کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا. تو ہر ایک چیز اپنے مقام اور جگہ سے ملتی ہے. کوئی چیز کسی اور جگہ سے لینے جائیں گے تو پھر نقصان ہی ہوتا ہے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت، ان کے دل، وہ عارفین کے جو قلوب ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی محبت کا مرکز ہوتے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا عشق عطا کرے تو پھر وہ آگے اپنا عشق تقسیم کرے. اس کی صحبت میں رہنے والے وہ بھی اللہ کے عاشق بنتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں جو اہل دل کی صحبت میں رہے گا وہی پائے گا بس عشق الہی. آخر شعر ہے، ملی اختر جسے نسبت خدا کی، ملے اختر جسے نسبت خدا کی، مٹا دی اس نے باہی اور جاہی. باہی یعنی وہی جس کو اللہ کی نسبت حاصل ہوئی ہے تو وہ اپنی خواہشات کو بھی توڑتا ہے. اور ساتھ میں جاہ کہتے ہیں انسان کو، یہ جو انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ میرا نام بڑا ہو، میرا مقام بڑا ہو، مجھے لوگ بڑا سمجھیں. تو جب انسان کے دل میں اپنی حقیقت آ جاتی ہے نا کہ میری حیثیت کیا ہے، میں تو ایک ادنا سا آدمی ہوں، میں تو حقیر فقیر ہوں. حقیقت میں جب انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا تو پھر انسان ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے، کون نہیں دیکھتا ہے، کوئی مجھے عزت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے، کوئی میری شہرت چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. جب انسان کو یہ اللہ والوں کی صحبت ملتی ہے تو پھر انسان کے اندر سے یہ صفات کمزور پڑتی ہیں. تو یہ خانقاہ کی برکت سے ہوتا ہے. کتنے ایسے لوگ اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہنے والے جب اللہ والوں کی صحبت میں رہے تو ایسے گمنام ہوئے کہ کسی کو بتانا پڑا کہ یہ فلاں ہے، ورنہ تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے. کتنے بڑے بڑے رؤساء لوگ آتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں، لیکن اگر کسی کو بتایا نہ جائے کہ یہ کوئی نہیں جانے گا کہ ایک عام آدمی کی طرح ہے، تو یہ صفت کیسے پیدا ہوتی؟ یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے پیدا ہوتی. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کب لکھ کر کے یہ گئے تھے؟ اس زمانے میں حضرت تھانوی کو کتنے 100 سال سے اوپر ہو گئے حضرت تھانوی کو انتقال کیے ہوئے. تو حضرت تھانوی اس زمانے میں لکھ کر گئے تھے کہ میں اس زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کو فرض عین سمجھتا ہوں. تو آج کے دور میں تو
کتنی ضروری ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو پیر مریدی کا سلسلہ ہے یہ عین کتاب و سنت کے معیار کے مطابق، اس میں ذاتی اغراض نہ ہوں، ذاتی مفاد نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، جانبین سے کوئی ذاتی اغراض بیچ میں شامل نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے اکابرین جب بیعت کرتے ہوئے پہلے سے اس بات کی اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیعت سے مقصود کیا ہے۔ کہ بیعت سے اگر مقصود یہ ہو کہ بھئی میری نسبت لگے گی تو میرے نام بنے گا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو بے غرض ہو کر کے بھئی میری اصلاح مقصود ہے، تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کسی کا نام کر دے تو یہ اس کے خزانے کی بات ہے، اللہ کسی کو اونچا کر دے تو بعد کی بات ہے۔ لیکن پہلے سے ہی نیت یہ ہو کہ میرا نام بنے، میں یوں کہے کہ یہ فلاں کے ساتھ نسبت ہے اس کی، یا اس لیے کہ میری بیعت ہونے سے میرا کوئی ذاتی دنیا کا فائدہ ہوگا، اللہ معاف کرے کہ بھئی میرا نام بنے گا، فلاں کے ساتھ حضرت کی نسبت ہے تو لہٰذا اس کے دنیا کے مفاد اس سے حاصل ہوں گے، تو یہ انتہائی گھٹیا سوچ ہے۔ یہ بجائے انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے اللہ سے دور کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ چیز اللہ کے ہاں اس کے لیے اللہ سے دھتکارنے کا سبب بن جائے۔ اس لیے لیکن اس میں تو شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے، اہل اللہ کے صحبت کے فوائد بے شمار ہیں۔ کم سے کم درجے میں اتنا فائدہ تو نقد ہوتا ہے، کم سے کم درجے میں اہل اللہ کے صحبت میں اگر وہ بیعت ہونے والا طلب صادق لے کر کے بیعت ہوا ہے تو کم سے کم نقد فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے شیخ کی دعاؤں کی برکت سے اس پورے سلسلے کی برکات سے مالا مال ہوتا ہے۔ یہ تو مشاہدے کی بات ہے کہ جس شیخ سے انسان بیعت ہوا ہے اگر وہ طلب صادق والا تھا تو اس کی دعاؤں میں پھر اس سلسلے کی جتنی برکات ہیں اللہ تعالیٰ وہ تو کم سے کم اس کو عطا کر ہی دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل اللہ کی صحبت عطا کرے، اللہ ہم سب کو خود صالحین میں سے بنائے، اور صالحین میں سے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کرم اور فضل سے بار بار جگہ مواقع کی نسبت سے بار بار قدم قدم پر اہل اللہ کی صحبت، ان لوگوں کی صحبت کی برکت سے کم زندگی میں شعور، جینے کا سلیقہ اور طریقہ، فکر آخرت، یہ تمام چیزیں اللہ کے کرم سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کرم اور فضل سے جب تک زندہ ہے اللہ اسلام پر رکھے، شریعت و سنت پہ رکھے، اور اپنے وقت متعین پر اللہ ہم سب کو ایمان کامل پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔